سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں ہم پر جلوہ فگن ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور ہم اس کریم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس مبارک مہینے کی ان پربہار کیفیات میں ذرار ٹی وی کا پروگرام چاہتے رمضان سیزن 2 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی عتیق الرحمن۔ قرآنی فلسفہ ہمارے سامنے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا اور پھر ان پر روزوں کو فرض کرنے کا اعلان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف تم پر روزے فرض کیے ہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں فرض تھا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، یہ روزہ، یہ بھوک، یہ پیاس، اپنی خواہشات کو ترک کرنا۔ وجہ یہ بتائی کہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تمہارے رگ و ریشے میں رواں ہو جائے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا شعور بھی بڑھ جاتا ہے، اور نیکیوں کو ادا کرنے کے لیے انسان کی اشتہا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر مرد و زن اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دے۔ اس طرح کہ ہم نے دیکھا پورے اس رمضان المبارک کے دوران کہ لوگوں میں خیر کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، ہمدردی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ اس میں بھی دو چند اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک طرف تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کے ارشادات و فرامین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے اور اپنی زندگی کو اس نئے اسلوب کے تحت گزارنے کا سلیقہ ہمیں رمضان المبارک سکھاتا ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنا ہے، ان کی مشکلات کے کانٹوں کو چننے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی ان پربہار کیفیات میں ہمارا آج کا یہ پروگرام ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ملک کے نامور قاری قرآن، حافظ قرآن، انتہائی خوبصورت اور نفیس شخصیت ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ میری مراد جناب حافظ محمد اظہر صاحب ہیں، جنہوں نے قرآن مجید سے نہ صرف قرآن مجید کے نور سے اپنے سینے کو منور کیا، بلکہ اس کے فروغ کے لیے، قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ آئی ٹی کے بھی ماہر ہیں، دین اور دنیا کے حوالے سے آپ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے آج کے پروگرام کے شریک مہمان جو ہیں، ان کا وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ملک پاکستان کا ایک معروف نام ثنا خان مصطفیٰ آکاش علی، جو مختلف مقابلوں میں فاتح رہے، مقابلہ ہائے نعت خوانی میں اور مقابلہ ہائے حمد و نعت میں۔ انہوں نے کئی مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور انہوں نے اللہ رسول کی تعریف میں اپنے آپ کو اس قدر محبتوں میں ڈھالا کہ آج ملک میں ان کا ایک نام اور ان کی ایک پہچان ہے۔ آکاش علی صاحب، آپ کو بھی آج کے چاہت رمضان کے پروگرام کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے اپنے مہمانوں کا تعارف کروایا، میں چاہوں گا ہمارے آج کے
ہمارے پہلے مہمان جناب حافظ محمد اظہر صاحب اپنی انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب حافظ محمد اظہر صاحب۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ کتاب انقلاب کی آیات انقلاب سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائیوں کو منظوم انداز میں پیش کرنے کے لیے میں اب دعوت دیتا ہوں جناب آکاش علی کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ آکاش علی۔ اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، لئیے اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، صبح تو شام لئیے، لئیے اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ 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 اللہ، دامن ولیاں دا پھڑیے، اللہ نو راضی کریے، دامن ولیاں دا پھڑیے، اللہ نو راضی کریے، دامن ولیاں دا پڑھیے، اللہ نو راضی کریے، توحید میں خانے چوں، توحید میں خانے چوں، بھر بھر کے جام لئیے، لئیے اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، لئیے اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ،
اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 جل جلالہ. خوبصورت آواز میں ہم نے حمد باری تعالی سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں میں چاہوں گا کہ جس طرح قاری محمد اظہر صاحب نے انتہائی خوبصورت تلاوت فرمائی، ان سے ہی جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کا ذوق اور شوق جو ہے وہ کیسے آپ میں پیدا ہوا. قاری محمد اظہر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. جی حضرت، قرآن مجید سے جو شغف تھا، جو دل لگی تھی، جو ایک انس اور محبت تھا، وہ بچپن سے ہی تھی الحمدللہ. چونکہ والدین کی محنت اور ان کی جو اصل جو ترجیحات کا جو مرکز تھا اور محور تھا وہ قرآن مجید ہی تھا ماشاءاللہ بچپن سے ہی. اور الحمدللہ میرا جو ناظرہ تھا وہ بچپن میں میرا الحمدللہ میں دوسری جماعت میں تھا تو میرا مکمل ہوا تھا. مطلب آرڈلی آپ میرے خیال میں 7 سال کے ہوں گے شاید. بالکل الحمدللہ. اور اس میں پھر چلیں والدین نے تو ہمیں مسجد مدرسے بھیج دیا. اس کے بعد جو میرے استاد محترم حضرت قاری مولانا روح الامین صاحب ابھی بھی وہ مدینہ منورہ میں ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی کاوشیں، ان کی محنت کہ انہوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا اور قرآن مجید کے انوارات سے ہمیں آراستہ کیا. پھر جو وقت گزرتا چلا گیا، مطلب عمر آگے چلتی گئی، تو قرآن مجید سے جو شغف تھا، جو محبت تھی، جو لگاؤ تھا وہ چلتا رہا اسی طریقے سے. یعنی کہ ساری زندگی جو روزانہ کی جو تلاوت کا معمول تھا وہ چلتا رہا. اچھا، اس میں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جس طرح کہ آپ کے بارے میں ابھی آپ نے بتایا، آپ نے خود جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم پر بھی فوکس رکھا. جی تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیے کہ کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر بچوں کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا، عالم دین بنانے کے لیے اگر ہم نے ان کو مدرسے بھیج دیا تو ان کی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. تو آپ اس حوالے سے بتائیے کہ کیسے آپ نے دنیاوی اور دینی تعلیم کو ساتھ لے کے چلتے. جی بالکل. اور یہ بڑا گہرا موضوع ہے، اور میری چاہت ہوگی کہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں کہ اس حوالے سے ایک علیحدہ پروگرام ہو کہ جس میں میں اپنے احوال زندگی، اپنے تجربات کو، جو میں نے حالات دیکھے ان کو تفصیل سے عوام الناس کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کی ترجیحات جو ہے وہ اس طرف جائیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، یہ قیاس کرتے ہیں کہ جو مسجد مدرسے میں چلا گیا اور جو ملا بن گیا، جو حافظ قاری بن گیا، اس کو دنیا کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں رہے گی. ہماری عمومی فضا یہ ہے، جبکہ یہ انتہائی غلط سوچ ہے. جو دیکھیں، یہ قرآن کا ہی نور تھا کہ جس نے وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں وہ خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اے عمر، کہ تو وہ تھا کہ جس کو تیرا باپ کہتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی. یہی قرآنی علوم کا جو ہے نا وہ زیور تھا، یہی وہ نور تھا کہ ان کے سینوں میں جو گیا تو اللہ نے ان سے کتنے کام لیے. تو مختصر کرتا ہوں گفتگو کو کہ میرا جو یہ معاملہ تھا، میں 9ویں جماعت میں تھا اور میں اعتکاف بیٹھا، اور اعتکاف میں جو ہماری مسجد ختم القرآن تھا اس میں جو بیان کیا حضرت مولانا مشتاق صاحب، جو اولیاء کی سرزمین ہے ملتان، وہاں سے ان کا تعلق تھا. تو
وہ آئے اور انہوں نے قرآن کی عظمت بیان کی اور حافظ قرآن کی عظمت بیان کی. تو تب مجھے شوق پیدا ہوا حفظ کا. اور میٹرک کے بعد میں نے اپنے ادارے کے اندر حالانکہ ٹاپ کیا تھا میٹرک میں, تو میرا ارادہ میں حفظ کروں, جبکہ مجھے کافی زیادہ ہر طرف سے اس بات کا وہ بھی شورش بھی پریشر بھی ہوا کہ نہیں آپ آگے جائیں, ایف ایس سی کریں, انجینئرنگ کریں, یہ کریں وہ کریں. تو لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے والدین اور جتنے میرے اساتذہ تھے, جتنے علماء حضرات, ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے قبول کیا. پہلے سال میں نے یکسو ہو کے حفظ کیا, مطلب میں نے تقریباً 14-15 پارے کیے پہلے سال میں حفظ. اس سے اگلے سال میں نے 7 پری انجینئرنگ میں نے داخلہ بھی لے لیا. پھر میرا فرسٹ ایئر کا سال گزرا اور سیکنڈ ایئر کے آغاز میں ہی میرا حفظ مکمل ہو گیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام, جس طرح کہ آپ نے گفتگو سنی حافظ محمد اظہر صاحب کی, انشاءاللہ ہم رمضان ٹرانسمیشن کے دوران کوشش کریں گے کہ ایسے حفاظ کو ہم ایسے قراء اور حفاظ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں جنہوں نے نہ صرف قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی, نہ صرف انہوں نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی, بلکہ ملک کی اہم ترین یونیورسٹیز میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اور تعلیمی قابلیتوں کا لوہا منوایا. ناظرین کرام, حافظ اظہر صاحب نے گفتگو کے دوران ایک لفظ استعمال کیا, ملا. عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو آدمی مسجد کا ہو گیا, یا جو آدمی مدرسے کی طرف چلا گیا, یا جس آدمی نے اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے لیے قربان کر دیا, یا جس نے اپنے ظاہری اور ظاہر اور باطن کو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا, لوگ اس کو عام طور پہ حقارت سے ملا کے لفظ سے پکارتے ہیں. لیکن ناظرین کرام, یہ آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی یہ بات شاید اہم ہوگی کہ ملا بنیادی طور پہ ایک اعلیٰ ترین ڈگری کا نام ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح ہم میٹرک, ایف ایس سی, بی ایس سی یا بی ایس, ایم ایس یا ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاکٹریٹ وغیرہ کے یہ جو اعلیٰ ترین قابلیتیں ہیں نا, بالکل اس کو یوں سمجھیے کہ ملا کا لفظ اس بہت بڑے جید عالم دین کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جو اپنے شعبے میں ماہر ترین ہونے کا اعزاز حاصل کرتا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت بڑے بلکہ آپ کے پڑوس ملک میں دیکھ لیجئے, آج بھی اعلیٰ ترین ذمہ داریوں پر جو لوگ فائز ہیں وہ اپنے آپ کو مولوی یا مولانا کا لفظ ان کے ساتھ بہت کم استعمال ہوتا ہے, وہ اپنے لیے ملا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام ملا علی قاری. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کسی کو ملا کہہ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت یہ اس کی حقیقت, اس کی عظمت کا, اس کی تعلیمی بڑائی کا اور اللہ رب العزت پر اس کے فضل کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بر صغیر میں بالخصوص اس لفظ کو انتہائی حقارت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی تصحیح کرنا بہت ضروری تھا, اس لیے میں نے یہ چند لفظ بول دیے. ہمارے ساتھ آکاش علی شامل ہے. آپ سے بھی سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جواب آپ کا اپنا ہوگا کہ آپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت بچپن سے محافل میں, نعت خوانی کی تقریبات میں جاتے ہیں, اسکول کے زمانے سے آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ بھی ذرا بتائیے کہ کیسے اس ذوق میں, اس شوق میں اضافہ ہوا. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا. بچپن سے نعت کا ایک جنون سوار ہے کہ حضور کی مدح سرائی کرنی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ فیض مجھے اپنے نانا جان سرکار سید مسکین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے عطا ہوا. آپ ایک نامور سنہاں گزرے ہیں اور میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ میرے بھی قبر پہ جو تختی لگی ہے نام کی اس پہ بھی لکھا ہو سنہان مصطفیٰ, کیونکہ نانا جان سرکار کے مزار پاک کی جو تختی ہے اس پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے سنہان مصطفیٰ. آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے آپ نے اپنے نانا جان کا نام لیا. مجھے ان سے بہت ملاقاتیں میری رہی اور وہ بڑی بے لوث شخصیت تھی, مختلف تقریبات میں جاتے تھے اور اس محبت سے اور ڈوب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر جس طرح وہ نعت پڑھتے تھے وہ انہی کا خاصہ تھا. اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کو سٹیج پہ کوئلے ہزارہ کہا جاتا تھا اور بہت خوبصورت شخصیت گزری ہیں, تو ان سے مجھے فیض حاصل ہوا الحمدللہ. بچپن سے نعت پڑھنے کا ایک شوق تھا اور اسی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ماشاءاللہ والدہ کی دعا سے الحمدللہ
ہر اسٹیج پہ اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ آپ کو اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے پسندیدہ نعت خوانوں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ میرے پسندیدہ جو ثنا خوان ہیں ان میں عبدالستار نیازی ہائے صاحب ہائے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے بعد ہمارے جو سید زبیر مسعود شاہ صاحب جو بھی دو ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اچھا حافظ رضا صاحب، میں آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی انشاءاللہ آج ہم نعت سنیں گے، چونکہ آپ جس پیارے انداز میں تلاوت کرتے ہیں نا، میرا گمان یہ ہے کہ آپ نعت بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے تھوڑی دیر میں، دونوں آپ سے سنیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو بھی نعت سننے کا، نعت سنانے کا بھی یقیناً ایک شوق تو ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے، انسان کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ اس کا اظہار ہو، تو ایک مناسب پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمیں چاہت رمضان کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ تو آپ کے پسندیدہ نعت خوانوں میں کون ہیں اور آپ کے پسندیدہ قراء میں کون ہیں؟ میرا جو مزاج میرے اساتذہ نے بنایا وہ اس قسم کا ہے کہ چہرہ کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، آواز کوئی بھی ہو، اگر الفاظ ادا ہونے والے میرے رب کی عظمت والے ہیں، میرے رب کے قرآن والے ہیں، یا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیہ کلام ہے، مجھے اس شخص سے عشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو میرا مزاج ایسا ہے کہ ہر نعت خواں سے پیار کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کا بھی نام لے کے کسی دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، یہ بھی یعنی کہہ آپ کا سکتے ہیں، جملہ کامل ہے کہ مطلب سارے لوگ جو بھی اللہ رسول کی تعریف کرتا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہے۔ بالکل ایسا ماشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ سے نعت شریف سنیں اور اس کے بعد آکاش علی سے بھی ہم نعت شریف سنیں انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ اور نعت سنانے سے پہلے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، کسی مشہور شاعر کا یہ شعر ہے کہ اب یہ نعت خوان حضرات نعت کیوں پڑھتے ہیں، تو میرے خیال سے ہر نعت خوان کے جذبات کی عکاسی کرے گا یہ شعر کہ حشر میں فرمائے وہ مجھ سے آج بھی نعتیں سناؤ تم، حشر میں فرمائے وہ مجھ سے آج بھی نعتیں سناؤ تم، اتنی بھی بس دیر ہے باقی تیرے جنت جانے۔ اللہ اکبر، بس نعت سناؤ اور جاؤ، یعنی سرکار سے محبت کا انعام جو ہے وہ ہمیں دنیا میں تو مل ہی رہا ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کو یہ عزت افزائی فرما دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے آپ کی اس دعا میں شامل بھی ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے وہ اپنے اور اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ فرما دے۔ جی بسم اللہ، سرکار کی مدح سرائی میں آپ لب کو شاہی فرمائیں۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیرے ہاتھ
فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارا آج کا یہ پروگرام جاری ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں سننے والے ناظرین سے کہ اگر آپ میں سے کوئی بہت اچھا لکھنے والا، کوئی بہت اچھا پڑھنے والا، کوئی بہت اچھا قاری قرآن اگر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانا چاہیں تو ہمارے نیچے جو پٹی پہ نمبر چل رہے ہیں ہماری اسکرین پہ، آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر 177۔ ناظرین کرام، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بہت خوبصورت نعت شریف سن رہے تھے۔ ہمارے دوسرے آج کے مہمان آکاش علی صاحب، اس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا، ملک پاکستان کے معروف ثنا خان ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سفید انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بیان دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں
کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ناظرین کرام، نعت شریف کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنے ماہرین کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے سوالات اسکرین پر چل رہے ہیں، ہمارے ای میل ایڈریس، فیس بک، باقی آفیشیل پیج جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں، اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں، اپنی تجویز اور رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔